لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين. النوع الثالث عشر أفعال القلوب، وهي 7: ظننت وحسبت وقلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت. اکیانوے عامل مکمل ہوئے. یہ 7 کو ملا کے 91 مکمل. افعال قلوب کے بارے میں بحث ہے. من جملہ عوامل میں سے آخری نوع جس میں جو ہے عوامل کی تعداد 7 ہے، 13ویں نوع ثالث عشر، اور عنوان ہے افعال قلوب. افعال قلوب کی 3 قسمیں ہیں، اگرچہ تمام قسموں سے مفصلاً بحث نہیں ہے یہاں پر، دیگر کتابوں میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی. اس لیے کچھ افعال قلوب ہیں، یعنی وہ افعال جن کا تعلق قلب سے ہے، جوارح کی طرف محتاج نہیں ہے بلکہ جوانح. ایک ہے جوانح، ایک ہے جوارح. جوانح جناح کی جمع ہے، مفاتیح الجناح ہے کہ نہیں. جوانح یعنی اعضاء داخلی، قلب، عقل، ان کے ساتھ تعلق کہتے ہیں جوانح. جوارح اعضاء ظاہری اعضاء. مفاتیح الجناح کیوں؟ مفاتیح الجناح، مفتاح کی جمع مفاتیح ہے کہ نہیں. مفاتیح الجناح دل کی چابیاں، قلب کی چابیاں. جناح ہے یا جنان ہے؟ جنان بھی، جناح بھی اگرچہ اس کا نام جنان ہے، جنان بھی قلب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. دل. مفاتیح الجنان جوانح کی جمع، مثلا جناح کی جمع جوانح ہے. واضح ہوئی بات. اسی لیے جوارح بمقابل جوانح. جنان قلب کو کہتے ہیں. مفاتیح الجنان یعنی جنت کی چابیاں نہیں ہیں؟ نہیں، ممکن ہے جنان جنت کے معنی میں بھی ہو، اما جنان جو ہے قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. شاید مفاتیح الجنان جو عنوان ہے وہ جنت کے معنی میں ممکن ہے. ظننت وحسبت وقلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت. وإنما سميت افعال القلوب، بس ان کا نام رکھا ہے، مثلا افعال قلوب کا کیا نام رکھا ہے؟ سمیت کی ضمیر انہی افعال کی طرف کیا رکھا ہے؟ افعال القلوب. افعال قلوب نام رکھا ہے. کیوں؟ لأنها، اس لیے کہ یہ افعال لا تحتاج فی صدورها، ان کے صادر ہونے میں یہ محتاج نہیں کس کی طرف؟ الی الجوارح والاعضاء الظاہرہ. جوارح اور اعضاء ظاہرہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ جوارح الگ ہو اعضاء ظاہرہ الگ ہو. یہ عطف تفسیری کہتے ہیں. جوارح یعنی وہی اعضاء ظاہرہ، ظاہری جو اعضاء و جوارح. بلکہ کیا کافی ہے؟ بل یکفی فیہا القوۃ العقلیۃ، بلکہ ان افعال میں کافی ہے قوت عقلی، درک ادراک سے تعلق ان افعال کا. علم تو میں نے پہچانا، یہاں آپ ہاتھ کے ذریعے سے نہیں پہچانتے، واضح ہو گئی بات. بالکل. بلکہ علم ایک قلبی شے ہے، علم کا حاصل ہونا قلب کے لیے حاصل ہوتا ہے، عقل کے لیے حاصل ہوتا ہے. اگرچہ بعض افعال ٹھیک ہے جوارح ہیں لیکن جو ہے اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا اعضاء جوارح. مثلا علم حاصل کرتے ہیں، مثلا ٹھیک ہے علم کا تعلق قلب سے ہے، عقل سے ہے، لیکن جو ہے آنکھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے. یہ جوارح جو اعضاء ظاہری ہے واسطہ ہے ان علوم کے لیے، یہ الگ مسئلہ ہے. اسی لیے بعض کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ اگر یہ اعضاء جوارح مثلا اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اما اصل علم کا تعلق قلب کو حاصل ہوتا ہے، عقل کو حاصل ہوتا ہے، اعضاء کو نہیں. خوب. لا تحتاج في صدورها إلى الجوارح والأعضاء الظاهرة بل يكفي فيها القوة العقلية. تمام. وتدخل بلے سب میں تدخلو ہیں. وتدخل الجميع على المبتدأ والخبر. ويدخل الجميع ہو تو بھی عیب نہیں ہے عبارت کے لحاظ سے، ٹھیک نہیں. وتدخل مؤنث ذکر کے چونکہ الجميع میں یہ تمام افعال مراد ہیں، یعنی اس
اسی لیے شاید مؤنث فعل کو ذکر کیا وہ الا يدخل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تدخل الجميع على المبتدا والخبر یہ سب مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں. فتنصبهما جس طرح سے کانا داخل ہوتا ہے کہ نہیں مبتدا و خبر پر, لیکن ایک کو اپنے لیے اسم قرار دیتا ہے ایک کو اپنے لیے خبر, اسی طرح حروف مشبہۃ بالفعل داخل ہوتے ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں, لیکن فتنصبهما یہ افعال نصب دیتے ہیں ہما مبتدا اور خبر دونوں کو علی المفعولیت بنا بر مفعولیت, یعنی افعال قلوب دو مفعولی ہے, مبتدا کو مفعول اول خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں اپنے لیے. نحو مثلا ظننت زیدا قائما میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے, اصل میں کیا ہے زید قائم ہے, مبتدا خبر ہے. افعال قلوب یہ جو کہا کہ فتنصبهما علی المفعولیہ, افعال قلوب کی تین قسمیں ہیں اگرچہ اشارہ کیا. کچھ افعال قلوب وہ ہیں جو جن کا تعلق قلب سے ہے لیکن لازم ہے, واضح وہی بات, انشاءاللہ یہ قسم بھی صوتی میں آئے گی. دوسری قسم افعال قلوب کی قلب سے ہے لیکن ایک مفعولی ہے, انشاءاللہ بھی بیان ہوگا ایک مفعولی. اور کچھ افعال قلوب ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے لیکن دو مفعولی ہیں. ہماری بحث فعلاً ان افعال میں ہیں جو دو مفعولی ہیں. نحو ظننت زیدا قائما وحسبت زیدا عالما, ان کا الگ الگ معنی ہے انشاءاللہ نیچے بیان ہوگا بھی. وقلت زیدا کریما وزعمت بکرا فاضلا وعلمت عمرا بخیلا ورأيت عمرا فاسقا ووجدت عمرا لئیما, لئیم وہی بخیل ہی ہے. ان سب میں آپ ملاحظہ کریں کہ جو ہے فعل کو ہٹاؤ تو باقی وہ مبتدا اور خبر ہے. بکر فاضل عمر بخیل عمر فاسق عمر لئیم مثلا مبتدا اور خبر. والثلاثة الأول اول کی جمع اول, والثلاثة الأول للظن ابتدائی تین جو ہے ظن کے لیے. کون کون سے ابتدا میں جو تین ہیں ظننت حسبت قلت, ان تینوں میں ظن اور گمان کا معنی ہے صحیح. وتسمى افعال الشک, یہ جو ظن کے لیے ہے انہی کا نام افعال شک بھی رکھا جاتا ہے. نحو میں شک وہی ظن کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نہیں, ایسا نہیں کہ شک منطقی ہو, ایسا نہیں کہ ظننت جو ہے مساوی طرفین پر دلالت کرے, یہاں نہیں, گمان کا معنی ہی ہے, لیکن تعبیر میں تعبیریں دو ہیں باقی مطلب ایک ہے ظن اور شک میں. منطقی شک مراد نہیں ہے یہاں پر, ظن نحوی مراد ہے یہاں پر, وہی ظن ہی ہے شک سے مراد. وتسمى افعال الشک بھی رکھا جاتا ہے, مثلا ایضاً لفظ ایضاً رکھے تاکہ عبارت مستقیم ہو جائے. کس طرح والثلاثة الأول للظن وتسمى افعال الشک ایضاً, واضح ہوئی بات. والثلاثة الأخيرة آخری جو تین ہیں, درمیان میں ایک چھوڑو کیونکہ ساتھ ہے نا, ابتدا سے تین کو اٹھاؤ آخر سے تین کو اٹھاؤ. للعلم آخری تین علم کے لیے, کون کون سے علمت رأیت وجدت, صحیح, یہ تینوں علم پر دلالت کرتے ہیں. انشاءاللہ آئے گا کہ رأیت 5 قسم پر مشتمل ہے. مادہ رأى, مادہ رأى دو مفعولی بھی ہے, مادہ رأى ایک مفعولی بھی ہے. رأیت زیدا رؤیت کے معنی میں ہوتا ہے ایک مفعولی ہے, یہ رأى جو معنی علمہ ہے دو مفعولی ہے. ایک رأى فی النوم کے معنی میں ہے, خواب دیکھنے کے معنی میں. سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ نہیں, انی رأیت 11 کوکبا, ٹھیک ہے نہیں, وہاں پر جو ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک مثلا, رؤیا اسی رأى سے ہے. یہ 5 قسموں پر مشتمل یہ رأى صوتی میں بیان ہے انشاءاللہ, لیکن یہاں پر مقصود رأیت معنی علمت ہے. وتسمى افعال الیقین, یہ جو تین جو علم کے لیے ہیں ان کا نام افعال یقین ہے. خلاصہ کلام افعال قلوب, افعال ظن اور افعال یقین, دو میں تقسیم حقیقت میں, کچھ یقین کے لیے کچھ گمان کے لیے. شک وہ منطقی شک مراد نہیں ہے یہاں پر. اما جو درمیان میں ہے وزعمت للدعوى والاعتقاد, زعمت ہم ظن کے لیے ہیں ہم اعتقاد کے لیے ہیں,
عوامل ملا محسن میں تعبیر کیا ہے؟ تارتن یکون لذالک، تارتن بلے تارتن یکون لہذا و تارتن یکون لذالک، کبھی اس کے لیے ہوتا ہے کبھی اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی کبھی علم کے لیے ہوتا ہے کبھی گمان کے لیے ہوتا ہے، یہ تعبیر ہے. یہ زعمت و زعمت للدعوہ یعنی للظن، دعویٰ سے مراد ظن، والاعتقاد اعتقاد یقین کو کہتے ہیں. بازو کوئی بات فتکون للعلم والظن، بس زعمت علم کے لیے بھی ہو گیا یعنی یقین کے لیے جب اعتقاد کے معنی میں ہو، اور ظن کے لیے ہو گیا جب دعویٰ. تمام. یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے، وہ یہ کہ بیان ہوا کہ مثلا افعال قلوب داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، اور مبتدا خبر پر جو ہے داخل ہو کر ایک کو اپنے لیے مفعول اول ایک کو مفعول ثانی بناتے ہیں. تمام. بعض نے اشکال کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب افعال قلوب کا مدخول مبتدا اور خبر کی شکل میں دائما. مثلا یہ جو مثالیں مصنف نے پیش کی ہے، ان میں سے جو ہے ابتدا سے افعال قلب کو آپ ہٹائیں، بقیہ وہ مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک قبول ہے. مثلا ہر مثال میں یہ زید کریم، زید کریم یعنی زید کریم. ہمارے پاس ایک مثال ہے، وہ یہ ظننت زیدا عمرا، میں نے گمان کیا کہ وہ زید نہیں ہوگا بلکہ زید عمر ہوگا. ہے کہ نہیں عام استعمال میں. مثلا جو ہے ایک مرتبہ جو ہے کبھی آپ گمان کرتے ہیں کہ زید کو عمر گمان کرتے ہیں، کبھی عمر کو زید گمان کرتے ہیں. اور جو کوئی بات دور سے دیکھا مثلا گمان کیا کہ میں نے مثلا وہ زید نہیں ہوگا، مثلا جو ہے عمر ہوگا، وہ بندہ نہیں ہوگا، مثلا دوسرا کوئی بندہ. صحیح. تو اب ظننتو کو ہٹائے، زید عمر یہ مبتدا خبر نہیں ہے، زید عمر مبتدا خبر نہیں ہے. زید عمر ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا عمر زید ہو سکتا ہے؟ نہیں. منطق اول میں پڑھا ہے نہیں کہا الجزئی یباین الجزئی، تماما مباینت ہے. ممکن نہیں ہے کہ جعفر مستان ہو مستان جعفر ہو. اور جو کوئی بات یعنی ذات بدل جائے، میری ذات آپ کی ذات بن جائے، آپ کی ذات میری ذات بن جائے، نہیں ہو سکتا. تباین کلی ہے بین الجزئین. لیس مثلا جعفر من یکون مستان و مستان ان یکون جعفر، یعنی اس میں بھی تذکر ہے نا منطق میں کہ محمول اور موضوع کے بحث میں کہ دونوں میں جو ہے تباین ہونا چاہیے. وہ ایک الگ مطلب ہے، فی الحال اس کو سائڈ پر رکھتے تھے. دیکھیے وثانیاً اگر مبتدا مانے تو کیا مشکل ہے یہاں پر؟ زید کو مبتدا عمر کو خبر، معنی غلط ہو جاتا ہے. دیکھیے اس لیے جو خبر ہے نا، وہ خبر جو ہے اولاً معلوم ہو، مخاطب کے لیے معلوم ہونا چاہیے وہ خبر. نہیں، مبتدا معلوم ہو خبر مجہول ہے، ٹھیک نہیں. اب یہاں پر کون معلوم ہے کون مجہول ہے وہ معلوم نہیں. مثال ثانیاً ذات میں بدل نہیں جاتی ہے. مثلا زید کی ذات عمر کی ذات ہو، عمر کی ذات زید کی ذات ہو، یہ نہیں ہو سکتا. وہی بات بالکل معنی غلط ہے. بس اس مثال تو اس بنا پر نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اس کے لیے دو اسما بلائے ہیں، دو اسم کو لے کے آئے لیکن وہ مبتدا خبر نہیں ہے. مبتدا خبر نہیں. جواب دینے والے جواب دیا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مثال اس طرح جو آپ نے مثال دی ہے ظننت زیدن امرن، اصل میں ہے ظننت زیدن لامر. اب مبتدا خبر ہے یا نہیں ہے؟ زید لامر، زید امر کا غلام. غلام لزیدن ہے کہ نہیں؟ غلام زیدن زید کا غلام ہے، یعنی زید امر کا ہے. مضاف الیہ نہیں، لام رکھتا ہوں میں، ظاہر ہے وہ لام مضاف الیہ نہیں ہے. ظننت زیدن لامر، میں نے گمان کیا کہ زید امر کا ہے، امر کے لیے، امر کا بیٹا ہوگا، اس کا غلام ہوگا، جو بھی ہو اس کا نوکر. اب جو ہے مبتدا خبر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ظننت کو ہٹائے زید لامر، زید مبتدا لامر لام حرف جر، امر مجرور جار مجرور متعلق ثابت حاصل وهكذا. واضح وہی بات، خلاصہ بسیط ہے مثلا مشکل نہیں. اب اس کے بعد یہ جو 3 لکیروں میں، جو 3.5 لکیروں میں جو مطلب بیان ہو رہا وہ یہ ان 7 میں سے جو 2 ہیں حسبتو اور خلتو، 7 میں سے 2 کیا ہے؟ حسبتو اور خلتو. دائمی طور پر 2 مفعولی ہی ہے. واضح کوئی بات نہیں، یعنی دائماً یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر دونوں کو جو ہے ایک کو اپنے لیے مفعول اول ایک کو مفعول ثانی بناتے ہیں. بس تمام. اما 2 کے علاوہ جو بقیہ ہیں 5،
کہتے ہیں کہ جو ہے ان 5 کے لیے ایک اور معنی بھی ہے. یعنی کیا مطلب، جو ہم نے کبھی جو ہے یقین کے معنی میں استعمال کیا ان 5 میں سے بعض، کبھی ظن کے معنی میں استعمال کیا نا، یہ 5 کبھی کبھار علم اور یقین اور ظن کے معنی سے نکل کر کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جب دوسرے کسی اور معنی میں استعمال ہو تو ایک مفعولی ہو جاتے ہیں، 2 مفعولی نہیں. اس وقت لازم نہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کو اپنے لیے مفعول اول مفعول ثانی بنائیں. جب ایک تیسرے معنی میں، یعنی نہ ظن کے معنی میں نہ علم کے معنی میں، جب کسی تیسرے معنی میں استعمال ہو تو وہاں پر ایک مفعول کو طلب کرتے ہیں. یہ مطلب ہے انسائڈ سے لکھنا. صحیح. مثال رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. رأیت کس معنی میں استعمال ہوا تھا؟ علمت کے معنی میں. آخری 3 علم کے معنی میں استعمال ہوا. تو اس وقت علمت زیدن مثلا فاضلا، رأیت زیدن فاضلا، 2 مفعولی ہے. اما رأیت معنی رؤیا، دیکھنے کے معنی میں ہو تو ایک مفعولی. بس یہ مطلب ہے. وعلم، پہچان لو، ان حسبت وخلت. ان کا اسم کیا ہے یہاں پر؟ حسبت ہے. یہاں پر لفظ مقصود ہے، اسم بنا دیا ہم نے. ٹھیک نہیں، اسم قصد کیا ہے. حسبت نہیں ہے، وہ نہیں کہ وہ فعل ہے، نہیں، بلکہ وہ حسبت جو ذکر ہوا ہے اس کے لیے اسم ہے. ان حسبت، بتحقیق حسبت جو مقدم ہوا، وخلت لازمان، یہ دونوں لازم ہیں. کیا لازم ہے؟ کس چیز کے ساتھ؟ لدخولهما على المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے ساتھ لازم ہے. یعنی دائماً 2 مفعولی ہے، ایک مفعولی، 2 مفعولی ہے تمام. على المبتدأ والخبر دون الخمسة الباقیة، باقی 5 کے علاوہ. یعنی وہ 5 ٹھیک ہے 2 مفعولی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ دائمی طور پر 2 مفعولی ہی رہے وہ. تمام. دون الخمسة، کیوں؟ یہ علت ہے، فإن علت ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہے ان کے اوپر فا داخل ہو تو کسی مطلب کی علت بیان ہو رہا ہے. ٹھیک نہیں. تو مثلا 5 کے علاوہ کیوں 5 کو جدا کیا؟ اس لیے کہ فإن لكل واحد منها، اس لیے کہ ان 5 میں سے ہر ایک کے لیے، منها یعنی ان 5 میں سے ہر ایک کے لیے معنن آخرہ. معنن اسم ان کے لیے اسم مؤخر ہے، اسی لیے معنن آخرہ. لکل خبر مقدم ہے ان کے لیے. فإن اس لیے کہ لکل واحد من الخمسة معنن آخر. بازو کوئی بات، ایک اور معنی بھی ہے، یعنی ظن اور یقین کے علاوہ ایک اور معنی بھی ہے. لا یقتضی، یہ جو دوسرا معنی ہے نا، لا یقتضی کی ضمیر کس کی طرف؟ معنی آخر. یہ جو دوسرا معنی ہے یہ تقاضا نہیں کرتا ہے الا مفعولا واحدا، مگر ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے. یہ دوسرا معنی صحیح، جو نہ علم ہے نہ ظن ہے، اس کے علاوہ ایک اور معنی ہے، وہ معنی لا یقتضی الا مفعولا واحدا. کب ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے؟ اذا كان بذلك المعنى. اذا كان کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ ان میں سے ہر ایک. اذا كان كل واحد منها، ان 5 میں سے ہر ایک، بذلك المعنى، جب اس معنی میں استعمال ہو. واضح کوئی بات؟ جب اس معنی میں ہو تو وہ معنی ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، 2 مفعول کا نہیں. واضح ہے معنی؟ فإنك تقول، مثال آپ دیتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کیا؟ ظننته ای اتهمته. ظننت معنی تہمت کے معنی میں استعمال ہے، اتہام کے معنی میں. ظننته میں نے اس کو گمان کے معنی نہیں ہے، بلکہ اتہمته، میں نے اس کو متہم کیا. تمام. یہ ایک مفعولی ہے. وزعمته ای قلته، انشاءاللہ یہ بھی آئے گا صوتی میں تفصیلی بحث افعال قلوب کے بارے میں اختصار ہے. زعمته، زعمت معنی یہاں پر گمان نہیں، ای قلته، میں نے کہا، کہنے کے معنی میں استعمال ہے. وعلمته ای عرفته،